نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ معزز احباب اور حجاج کرام، حاضر ہیں حج کی فرضیت کے سلسلے میں کچھ مسائل کے ساتھ، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگرچہ میرا مزاج تو نہیں تھا لیکن کئی دوست احباب نے کہا ہے کہ آپ یہ اپیل کر دیا کریں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر لیا کریں، اور اسی طریقے سے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس بھی کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی کہ خود پہلے نمبر پر تو توحید ہے، پھر اسی طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پر حج فرض ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کی بہت سی تفصیل ہے اور میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں ان کو سمجھا سکوں، کیونکہ آج کل ایسا بہت ہو جاتا ہے کہ حج فرض ہوتا ہے اور وہ حج کرتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہے۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ معلوم تو ہو جاتا ہے کہ ہم پر حج فرض ہے، لیکن کئی حیلے بہانے لگا کر وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، لیٹ کرتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں اور حج نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حج کس پر فرض ہے۔ تو حج ہر اس مرد اور عورت پر فرض ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، اور اس کے پاس اتنی مالی استطاعت اور گنجائش موجود ہو کہ وہ حج کر سکتا ہو۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر اس زمانے میں 10,65,000 رقم ہے، لیکن چلیں اس کے ساتھ قربانی بھی کرنی ہے، کچھ اور تھوڑے بہت اخراجات بھی چاہیے، تو ہم ایک رف لگا لیتے ہیں آئیڈیا کے مثال کے طور پر 11.5 یا 12 لاکھ۔ تو جس شخص کے پاس اتنی رقم ہو ضرورت سے زائد، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رقم ہوگی تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس رقم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ملکیت میں کوئی ضرورت سے زائد پلاٹ یا مکان ہے، یعنی ایک تو وہ مکان ہے جس میں آپ خود رہتے ہیں، وہ نہیں، وہ کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ ایک اور پلاٹ یا مکان ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے رینٹ پہ دے رکھا ہے یا ویسے خالی پڑا ہوا ہے، اور اس کی مالیت اتنی بن جاتی ہے تو بھی آپ پر جیسے کہ زکوٰۃ کے مسائل الگ سے ہوتے ہیں کہ وہ صرف پیسوں پر نہیں ہوتا، تو آپ پر اس کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سونا، زیور، اتنی ملکیت کا بن جاتا ہو کہ وہ بیچ کر آپ حج کر سکتے ہوں، کر سکتی ہوں، تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے ہوں گے تو ہی فرض ہوگا۔ کوئی دکان ہے، ایک تو وہ دکان ہے جو آپ کی، آپ اس میں خود ورک کرتے ہیں، لیکن ضرورت سے زائد ایک اور دکان ہے جو آپ نے رینٹ پہ دے رکھی ہے، خالی ہے، اور اس کی مالیت بھی اتنی ہے کہ اگر وہ آپ دکان بیچتے ہیں تو اس کی وجہ سے حج ہو سکتا ہے، تو بھی آپ پر حج فرض ہو جائے۔